اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جہاں اس بات وحی ہوگا، یاد رکھیں پورے قرآن میں جہاں بھی اس بات وحی ہوگا وہاں خود بخود اس بات رسالت محمد مصطفیٰ، یعنی جب ثابت ہو گیا کہ یہ وحی اللہ نے فرمائی ہے تو آپ نبی ہیں. تو ایک موٹی بات یاد رکھیں. اب وحی کی صورتیں کیا ہیں اور وحی کا معنی کیا ہے اور شبہات یہود جو ہیں وہ اس بارے میں کیا ہیں، اس کو پوری طرح سمجھیں. میرے آقا جب مبعوث ہوئے ہیں تو مکے میں آپ کا مقابلہ تھا مشرکین سے. ان کے پاس نہ کتاب تھی نہ علم تھا، بت پرست لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور جو اپنے عقل میں آتا تھا باپ دادے سے سنا تھا اس پہ چلتے تھے. لیکن جب میرے محبوب دو عالم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو اب مقابلہ یہود سے تھا. یہود کے 3 بڑے بڑے قبائل جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں تھے، بنی نذیر، بنی قینقاع اور بنی قریظہ. یہ 3 جو ہیں نا یہ بڑے قبائل تھے. اور یہ یہود جو ہیں شام سے خیبر اور پھر خیبر سے یہ مدینہ منورہ میں آئے. اور آنے کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ آنے والے زمانے میں ایک نبی پیدا ہوں گے جس کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ہوگا. مکے میں پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائیں گے. تو اس انتظار میں یہ لوگ مدینے آ گئے کہ جب حضور آئیں گے ہم ایمان لائیں گے. اور یہ برملا کہتے تھے کہ ان کا جب کبھی لڑائی ہو جاتی تھی نا مشرکین سے، کافروں سے، تو وہ برملا یہ باتیں کہتے تھے کہ بھئی تم ہمارے ساتھ لڑ تو رہے ہو لیکن اب وہ زمانہ قریب آ رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی آئیں گے اور ہم ان پہ ایمان لائیں گے پھر ہم تم سے جنگ لڑیں گے. یہ اللہ کے قرآن میں ہے، یاد رکھو. یہ واقعی ایسے نہیں ہے کہ کسی قصے کہانیوں کی بات ہے، قرآن میں
وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آنے والے دور میں جب اللہ کے نبی آئیں گے ان پہ ایمان لا کے ہم تم پہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا بِهِ، اور جب میرے مدنی آ گئے تو اب کافر ہو گئے۔ ان کے کافر ہونے کی بھی وجہ تھی، ان کے کافر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے دور میں جتنی انبیاء آ رہے تھے وہ سارے بنو اسرائیل سے تھے۔ بنو اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب کا دوسرا نام ہے، حضرت یعقوب بھی نام ہے، اسرائیل بھی نام ہے، ان کی اولاد جو ہے بنو اسرائیل ہو گئے۔ تو اب جتنے پیغمبر آ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، اور جتنے پیغمبر آئے ہیں سب بنو اسرائیل میں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب بنو اسرائیل سے۔ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کا آخری نبی ہے، لیکن ہے بنو اسرائیل سے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر جب اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تو اب 600 سال تک اور کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ تو جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ انتظار میں تھے کہ بھئی کتابوں میں تو آتا ہے کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد رسول اللہ ہوگا، اور آسمانوں پہ آپ کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا، یاد رکھو۔ یعنی ولادت سے قبل میرے مدنی محبوب کا نام جو ہے وہ احمد ہے، ولادت کے بعد زمین پہ جو نام رکھا گیا وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی، مبارک دی کہ لوگوں مبارک ہو، میرے بعد آنے والا ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو احمد حضور کا پہلے نام ہے۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھو، ہندوؤں کی جو بڑے بڑی کتابیں ہیں نا جو ان کے وید ہیں، ان میں بھی حضور کا نام جو ہے وہ احمد ہے، یعنی وہ بھی ان کتابوں میں وہ مانتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اب حضور کا نام جو ہے وہ احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، دونوں قرآن میں ہیں۔ اچھی طرح مسئلہ تھوڑا مشکل ہے، اچھی طرح ذرا دماغوں میں رکھیں، اللہ مجھے بھی سمجھانے کی توفیق دے، اللہ آسان کر دے تو پھر تو کوئی مشکل نہیں، اور ورنہ تو پھر بڑا مشکل ہے۔ اور یہ دونوں نام حضور کے قرآن میں ہیں۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اور دوسرا قرآن خود کہتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالكم، یہاں حضور کا نام ہے محمد، اسی طرح نام ہے محمد رسول اللہ، نام اسی طرح نام ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله
الرسل، وہاں بھی نام محمد ہے۔ اچھا یہ نام ہے، حضور کی صفتیں بھی قرآن میں ہیں، یاد رکھو، کیوں کبھی نام ہوتی ہیں اور کبھی صفاتی نام ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم کی صفات کا بھی قرآن میں ذکر ہے، جیسے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور کہیں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور کہیں فرماتی ہیں کہ میرے مدنی پاک جو ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، اور کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ یہ ساری صفتیں ہیں میرے مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پیغمبر کی عظیم شان بیان کی ہے قرآن میں کہ آپ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں ہیں کہ پہلا نام جو ہے وہ احمد اور محمد، لیکن حضور کے 3 نام اور بھی ہیں جو قرآن میں نہیں آئے ہیں، یاد رکھو، لیکن وہ حدیث میں ہیں، وہ حدیث مبارک میں ہیں، اور پھر جب حدیث صحیح ہو بات ختم ہو گئی۔ فرمایا انا محمد وانا احمد، فرمایا محمد بھی میرا نام ہے، احمد بھی میرا نام ہے، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اور ماہی بھی میرا نام ہے، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائیں گے۔ فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور حاشر بھی میرا نام ہے، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، کہ میدان حشر میں سب حضور کے پرچم کے نیچے حضور کے قدم پہ کھڑے ہوں گے۔ اور فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور عاقب بھی میرا نام ہے۔ فرمایا عاقب کا معنی کیا ہے؟ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی حضور کے نام ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب جب حضور آ گئے، تشریف لے آئے، حالانکہ یہودیوں نے بڑے امتحان کیے، بڑے بڑے امتحان لیے، اور مکے والوں کو سکھا کے سوالات کیے، اور سوالات بھی ایسے عجیب یعنی فلسفیانہ رنگ میں اور الجھے ہوئے رنگ میں کیے۔ مثلا قریش مکہ کو انہوں نے کہا کہ یہ 3 سوال ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھو، اگر وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیں پھر بھی نبی نہیں ہے۔ دیکھو سوال کا انداز دیکھو نا کیسا ہے، یعنی جیسے وہ کہتے ہیں نا درد کو جس طرح ہی الٹو درد ہے، درد جو ہے نا جیسے اب کیسے لکھیں گے؟ دال را دال درد، یوں لکھیں دال را دال، پھر کیا بنے گا؟ درد۔ اوپر سے نیچے لکھیں دال را دال، کیا بنے گا؟ درد۔ تو درد کو جس طرح ہی الٹو درد ہے۔ تو انہوں نے بھی سوال کیا، کہنے لگے اگر تینوں سوالات کے جواب دے دیں تب بھی نبی نہیں ہے، اور تینوں سوالوں کے جواب نہ دیں تب بھی نبی نہیں ہے، اور اگر 2 کا جواب دے دیں اور 1 کا جواب نہ دیں تو پھر سچے نبی ہیں۔
ایسی یہ قوم تھی مکار خدا، اللہ ان کے فتن سے بچائے۔ اور کچھ نہیں، دعا کیا کرو، پاکستان پہ بہت مشکل وقت ہے، اللہ عذاب رفع فرما، اللہ کے کعبے میں ہو، اللہ کے مہمان ہو، الحمدللہ۔ یہدینا و یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو اللہ کا حاجی جو ہوتا ہے نا، عمرے والا حاجی اللہ کا مہمان ہے۔ العمار والحجاج وفد اللہ، حضور نے فرمایا عمرے والے اور حج والے میرے مہمان ہیں۔ فرمایا استغفروا غفر لهم، اگر مجھ سے معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ وَإِن دُعُوهُ أَجَابَهُمْ، اگر مجھ سے دعا مانگیں گے تو میں قبول کر لوں گا۔ تو آپ دل سے دعا کریں، جو ایک ایک دن گزر رہا ہے وہ آپ کے ملک کے لیے بڑا مشکل ہے، اور بالکل ہر طرف سے کفر نے اس انداز میں آپ کو گھیر لیا ہے کہ آپ درمیان میں سینڈوچ بن گئے۔ اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ الیس منکم رجل رشید، کہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو قیادت کر سکے۔ ایسے طوفانوں سے قوم کو نکالنا کوئی آسان کام تھوڑا ہوتا ہے، ایک بچوں کا کھیل تھوڑا ہے، کسی پہ اعتراض نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا کہ جب تو قومیں طوفان میں گر جائیں نا جی، پھر طوفان سے نکال کے اپنی کشتی لے جانا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بہت بڑا علم، بہت بڑی وسعت نظر، بہت بڑا مطالعہ، بہت بڑا اقوام عالم پہ نظر، بہت بڑا سازشیں عالمیہ جو ہیں ان پہ نظر، اور پھر ان بیماریوں کا علاج کہ کہاں میں نے گولی دینی ہے، کہاں کیپسول دینا ہے، کہاں انجیکشن لگانا ہے، جب تک یہ ساری چیزیں نہ ہوں بہت بڑا مشکل ہے۔ دیکھو نا آپ حضرت خالد بن الولید ہیں، ایک انسان کا نام ہے نا، حضرت خالد بن الولید ایک انسان ہے، لیکن خدا کی شان دیکھیں کہ حضرت خالد کے جس معرکے کا بھی ان کو کمانڈر بنایا گیا، خالد جنگ جیت کے واپس آیا۔ بڑے بڑے کمانڈر جہاں ناکام ہو گئے، بڑے بڑے بہادر جہاں ناکام ہو گئے، اور جب قیادت حضرت خالد کو ملی تو خالد کامیابی سے نکل گئے۔ اور ایسا روب تھا دشمنوں پر کہ جب آپ نے رومن امپائر کو اپنے پاؤں سے روند ڈالا تو خیمے میں بیٹھے تھے، کھانے کا وقت تھا، اور رومیوں کا ایک بہت بڑا جنرل جو ہے وہ بھی گرفتار تھا، وہ بھی خیمے میں بیٹھا تھا۔ جب تک دشمن پہ تمہاری شخصیت کی دھاک نہ ہو تو کچھ بات نہیں بنتی۔ تو حضرت خالد بن الولید کو کہنے لگا کہ خالد بات سنو، میں قیدی ہوں، تم فاتح ہو، لیکن مجھے بہادر لوگوں کی بڑی قدر ہے، چاہے تم مجھے سزا موت بھی دے دو، لیکن میں نے تمہیں دیکھا ہے جس انداز میں تم نے جنگ لڑی ہے نا، تمہارے جیسے جینیس لوگ زمین میں کم پیدا ہوتے ہیں۔ میں ایک تمہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے کسی سپاہی سے، کسی بندے سے، کسی ملازم سے، کسی کک سے، کسی بیرے سے کبھی کھانا نہ کھانا، ان کے بعد ایک بڑی خطرناک زہر ہوتی ہے، اگر وہ بندے کی زبان کو یوں ٹچ بھی کر جائے نا تو بندہ مر جاتا ہے۔ آج تک اس زہر کا کوئی ذائقہ نہیں بتا سکا، سنائی کیوں چکھنے والا تو مر گیا، ذائقہ کون بتائے؟ حضرت نے فرمایا تمہارے پاس بھی ہے؟ بالکل ہے، اس لیے کہ اگر ہم قید ہو جائیں، گرفتار ہو جائیں، بچنے کی کوئی امید نہ رہے، اور ملک کے راز نکال لیں گے اگلے مار مار کے، تو زہر کھا کے مر گیا، جان چھوٹی۔ تو انہوں نے اچھا مجھے بھی دکھاؤ، کہاں ہے وہ زہر؟ اس نے انگوٹھی کھولی،
اور انگوٹھی کا نگینہ یوں ہٹایا تو اندر سے کوئی ایک یعنی تنکے کے برابر ایک پاؤڈر پڑا تھا، اور نے کہا یہ ہوتا ہے وہ. آپ نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ ذرا. اس نے انگوٹھی بڑے آرام سے اتار کے پیش کی، کہہ دی ہے. اب حضرت کے سامنے گلاس رکھا تھا نا، آپ نے پانی کے گلاس میں ڈال دیا اور فوراً بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض پانی. او کیا کر رہے ہو؟ او خالد کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو کیا کر رہے ہو؟ اس نے دیکھا کہ پانی کا پورا گلاس پی گیا، اسی طرح بیٹھے ٹھیک ٹھاک. کہا تمہیں خوشی نہیں؟ تمہارے سامنے بیٹھے ہو. کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا جس نبی کا پرچم لے کے خالد چل رہا ہے اس نے ہمیں یہ آیت بتا دی تھی کہ کوئی چیز ہو یہ پڑھ کے کھا لیا کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اب جناب اندازہ کریں کہ پھر دشمن پہ دھاک کیسے نہ ہو. دو صحابی جا رہے ہیں، وہ بھی فارس کی ایک ریاست ہے. ان کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ بیچارے کیا ہیں جناب، وہ اپنے مردک سی اونٹنیوں پہ سوار ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ان کے اوپر بھی وہ رکھنے کے وہ ان کے لیے صندوق نہیں ہے، ایسے کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں. اور اجازت دی اور بادشاہ کے پیش ہوئے. جب گئے تو سیدھے چلے گئے. انہوں نے کہا بھی جھکو. انہوں نے کہا کیوں جھکے؟ انہوں نے کہا بادشاہ کو جھک کے سلام. انہوں نے کہا ہمارا ایک بادشاہ ہے، اس کے آگے جھکتے ہیں. ہم قاصد ہیں، پیغام لائے، ہماری بات سنو. بادشاہ نے کہا کچھ نہ کہو، سنو کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم تمہارے پاس آئے ہیں، اسلم تسلم، یا تو اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے، یا تم جزیہ دو ہم مسلمان تمہاری حفاظت کریں گے، اپنے مذہب پہ رہو، ہم جبر نہیں کریں گے. اگر یہ دونوں باتیں قبول نہیں ہیں تو پھر میدان جنگ میں مقابلہ کرو. تو وہ ہنسنے لگی ہے. بادشاہ نے کہا دیکھو بیچارے کپڑے ہیں نہیں، مجھے دھمکانے آئے ہیں. بادشاہ نے حکم دیا وزیر کو کہ ایک ٹوکرے میں مٹی بھر کے لے آؤ. وہ ٹوکرے میں مٹی بھر کے لے آئے. مانا یہ تھا میں تمہارے منہ میں مٹی مارتا ہوں. اور نے کہا یہ لے جاؤ ٹوکرا، جا کے اپنے کمانڈر کو جواب دو کہ بادشاہ نے یہی جواب دیا، یعنی تمہارے منہ میں مٹی. اب بادشاہ کا کام یہ تو نہیں ہے مٹی بھر کے مار دیتا. تو صحابہ نے وہ دونوں وہ ٹوکریاں جو تھی نا ہاتھ میں لی اور سر پہ رکھی اور کہا بادشاہ صاحب الحمدللہ. کیا مطلب؟ اور انہوں نے کہا حکومت مٹی پہ کی جاتی ہے، تم نے اپنے ملک کی مٹی اپنے ہاتھوں سے ہمیں دے دی، انتظار کرو کل ہم آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جب مٹی تم نے ہمیں دے دی ہے بات ختم ہوگی، ملک تم نے ہمیں دے دیا اپنا. اور کیا بندہ علاقے میں سلطنت کرتا ہے. اور یہی ہوا کہ دوسرے دن جب فوجیں آئیں تو کافر اتنے کانپ چکے تھے مقابلہ ہی نہیں کر سکے. تو یہ جو حالات ہیں نا، بس اب تمہارے جیسے اور میرے جیسے لوگوں کے بس میں تو صرف یہی ہے کہ خدا کے گھر میں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب کے بادل ہٹا دیں. اللہ تبارک و تعالی وہ جو بیچارے مہاجرین پڑے ہیں جنہوں کی ساری زندگی ایک ٹھنڈے علاقوں میں جنت میں گزری ہے، اب وہ اس آگ میں جل رہے ہیں اور ان کے بچے بیٹھے بیٹھے بیمار ہو جاتے ہیں، وہ کھڑے کھڑے گر جاتے ہیں. کھانے کو چھوڑیں وہ تو دھوپ نہیں برداشت کر سکتے، نہ بجلی نہ پانی نہ حمام نہ قصہ. شریف بچیاں جنہوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا کہاں جائیں؟ اب تو مسجدیں مدرسے علماء سب رگڑے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ کا عذاب ہے. اس کے لیے ایک بات ہے، اللہ سے معافی مانگو بس، اور کوئی حل ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھو نا جی پانی نہیں ہوتا، اللہ راضی ہو جائیں بارش آ گئی، بات ختم، ہمارا پانی پورا ہو گیا. اللہ راضی ہو جائیں بارشیں زور سے آ گئی، تمام دریا بھر گئے، بجلی زیادہ پیدا ہونے لگ گئی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی.
لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، فیکٹریاں چل پڑی، پہیا چل پڑا، آمدنی شروع ہو گئی۔ تو بات تو اس کو منانے کی ہے نا، تم ان کو چھوڑ کے زمین والوں کو منا رہے ہو، تو مسئلہ کیسے حل ہو؟ مسئلہ حل ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اب انہوں نے جو سوال کیے تھے وہ 3 سوال تھے، یاد رکھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے ملک سے نکل کے ہجرت کر کے کسی پہاڑ کی غار میں انہوں نے پناہ لی تھی، وہ کیا قصہ ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ کوئی دنیا میں ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جو سورج کی جہاں سے ابتدا ہے وہاں بھی پہنچا ہو اور جہاں انتہا ہے وہاں بھی پہنچا ہو، تو وہ بادشاہ اگر ہے تو اس کا نام کیا ہے، قصہ کیا ہے۔ بہرحال اللہ رحمت فرمائے، مکے والوں نے آ کے سوال پوچھا، حضور نے فرمایا کل جواب دوں، ٹھیک۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کہہ تو دیا کہ کل جواب دوں گا، لیکن جبریل نہیں آ رہا، جبریل آئے تو جواب دوں نا۔ مسلمانوں، اللہ کے کعبے میں ہو، عقیدے صاف کرو۔ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو اسی وقت جواب دے دیتے یا جبریل کا انتظار کرتے؟ یعنی اندازہ کریں کہ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں تو اسی وقت جواب دے، فرمایا نہیں کل جواب دوں گا، اور فرماتے ہیں وحی منقطع ہو گئی، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن گزر گئے، اور کافر روز آ جائیں کہ آپ نے فرمایا تھا کل جواب دوں گا، جواب دیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھ پہ وہ دن اتنے شدید گزرے کہ میں غم کے مارے پہاڑوں پہ چڑھ جاتا تھا اکیلا کہ یا اللہ میں دشمن کے سامنے سرنگو ہو رہا ہوں، اور اگر آپ جواب نہ بھیجیں تو میں کیسے جواب دے سکتا ہوں۔ تو یاد رکھو کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی ملک، کوئی ولی، کوئی پیر عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اللہ بطور معجزہ غیب کھول دیں وہ قادر ہے، اللہ بطور کرامت کسی ولی کو خبر فرما دیں وہ قادر ہے، لیکن یہ معنی نہیں کہ وہ عالم الغیب ہے۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اللہ ظاہر کر دیں، مطلع کر دیں، خبر دے دیں، اس کی مرضی ہے، نہ دیں اس کی مرضی ہے۔ اب جناب مدتوں کے بعد جبریل آئے تو سب سے پہلے تو اللہ کی طرف سے ناراضگی آئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کبھی یہ نہ کہا کریں میں کل کہوں گا یا کل یہ کام کروں گا، آپ نے ساتھ استثناء کیوں نہیں کیا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو میں کل جواب دوں گا، چونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا ہم نے بھی امتحان میں ڈال دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں کل آؤں، کیا مانا؟ کہو انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو آؤں گا، اللہ عالم مر جائیں، اللہ عالم بندہ ہے کوئی بیمار ہو گیا کیسے، کہو اللہ چاہے گا تو میں آؤں گا۔ اس کے بعد قرآن آیا، اصحاب الکہف کا واقعہ بیان کیا اللہ نے کہ غار میں 309 سال سوئے، یہ قصہ ہے، اور اس کے بعد وہ جو بادشاہ مطلع شمس میں پہنچا ذوالقرنین اس کا نام تھا، اس کا قصہ بیان کیا، اور روح کے بارے میں فرمایا کہ روح میرے اللہ کے امر کا نام ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اب حضور نے 2 باتوں کا جواب دے دیا اور 1 بات کا جواب نہیں دیا۔ جب یہودیوں کو جا کے بتلایا گیا انہوں نے کہا بھائی پھر نبی تو سچا ہے، تو
یاد رکھو کہ یسألونک عن الروح قرآن میں ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، تو میرے محبوب آپ فرما دیں قل الروح من امر ربی کے روح میرے رب کا امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں نہیں علم دیے گئے مگر تھوڑا تھا، روح کا کسی کو پتہ نہیں۔ اچھا یعنی بڑے افسوس کی بات ہے کہ 14ویں صدی کا مولوی نہیں تھا اس زمانے میں، یہ ہوتا نا تو یہ روح کے مسئلے کو بھی حل کر دیتا۔ یہ مولوی صاحب ہوتے نا ہماری برادری کے، یہ جو کہتے ہیں نا میلاد شریف میں حضور آ گئے، حضور آ گئے، تو عقیدہ یہ ہوتا ہے نا کہ حضور کا روح مبارک آ گئی، تو ان کو تو پتہ ہے نا روح کی طرح، اور یہ پہچانتے بھی ہیں کہ یہ روح کس کی ہے اور یہ روح کس کی ہے اور یہ روح کس کی ہے، کیونکہ ہر جمعرات وہ ساری ارواح ان کے پاس آتے ہیں، روح رات کو مولوی صاحب کے گھر رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھوک لگی ہے، حلوہ شلوہ کو بناؤ، پھر مولوی صاحب ان کے وارثوں کو خبر کرتے ہیں، پھر خیرات کا سلسلہ چلتا ہے، کیونکہ مولوی صاحب کے پاس تو سارا روح، جب اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں پھر کس کو پتہ ہے؟ ہر بندے میں روح ہے لیکن ہم نہیں جانتے، یہ روح ہے تو ہم زندہ ہیں، جب انقطاع ہوگا اسی کا نام موت ہے۔ اچھا روح نکالی جاتی ہے، علیین پہ لے جاتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے، کافروں کی روح کو سجین میں جا کے اس جہنم میں قید کیا جاتا ہے لیکن نہیں جانتے، جب روح اندر ہے تب بھی نہیں جانتے، جب نکلتی ہے تب بھی نہیں جانتے، صرف بندے علامات دیکھتے ہو، یہ بھائی پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، یار اب یہ پنڈلیاں بھی ٹھنڈی ہو گئی، یار یہ ابھی آدھا حصہ بس مانا آخری وقت ہے، اچھا دیکھو جی پنڈلی سے پنڈلی بھی ٹکرا رہی ہے، اب وہ ادھر بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے دیکھیں نا جب آدمی مرتا ہے تو ساتھ والے جلدی جلدی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کیونکہ روح نکل گئی اور آنکھیں کھلی رہیں تو وہ تو بند کر نہیں سکے گا، پھر کون بند کرے گا؟ روح تو نکل گئی، جب روح نکل گئی تو اب وہ چاہے مولوی صاحب ہو یا پیر صاحب ہو تو آنکھیں بھی نہیں بند کر سکتا جب تک ہم ہاتھ نہ رکھیں، جو اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتے وہ مرنے کے بعد قبر میں جا کے ان کو پیر کو اولادیں دے دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور اللہ ضد سے بچائے۔ یہ سارا ضد نے کام خراب کیا ہوا ہے نا، ہر آدمی کی اپنی مسجد ہے، اپنی پارٹی ہے، اپنا مولوی ہے، اپنا امام ہے، دوسرے کی بات مانتا نہیں، ورنہ مسلمان کا تو یہ کام ہے نا کہ جب حق مل گیا بات ختم۔ اسی لیے عرب کہتے ہیں نا لا تنظر الی من قال، اس کو نہ دیکھا کرو کہ کون کچھ کہہ رہا ہے، فانظر الی ما قال، اس کو دیکھو تو کہا کیا ہے، اگر سچی بات ہے مان لو، غلط بات ہے چھوڑ دو۔ تو اس لیے جناب اب یاد رکھیں کہ یہودیوں کو جو تکلیف تھی وہ یہ تکلیف ہو گئی کہ بھی سارے نبی تو آ رہے تھے بنو اسرائیل سے، اب ایک نبی اور وہ بھی آخری نبی اور وہ بھی امام الانبیاء، وہ بھی سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین اور سارے پیغمبروں سے اعلیٰ افضل اکمل اجمل، وہ تو بنو اسرائیل میں نہ آیا، وہ تو ولد اسماعیل میں آ گیا، ہماری بات تو ختم ہو گئی تھی، اب ہم کیوں مانے؟ یہ تھی ضد، کوئی اور جھگڑا نہیں تھا، ضد۔ حالانکہ بدبخت ہیں بھائی، چلو حضرت اسحاق کا بیٹا ہے یعقوب اسرائیل، حضرت اسحاق کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم، تو حضرت اسماعیل کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم، یعنی یہ انبیاء ایک بھائی کی اولاد ہیں، اللہ کے نبی دوسرے بھائی کی اولاد ہے، جھگڑا کس بات پہ ہے؟ لیکن نہیں کہیں گے نہیں بنو اسرائیل تو نہیں ہے نا، یہ تو بنو اسماعیل ہو گئے نا۔ جیسے آج بھی یہی جھگڑے ہوتے ہیں نا، اور جی ٹھیک ہے میرے باپ کی اولاد تو ہے نا لیکن ہماری ماں تو الگ ہے نا، یہ میرا بھائی کدھر سے ہو گیا؟ بھائی تیرے باپ کا نطفہ ہوگا جی، ہوگا میرے باپ کا نطفہ لیکن ماں تو نہیں ہے نا۔
یہی ان کے دماغ میں بھی یہ خناس بیٹھ گیا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ سچے نبی ہیں۔ اس لیے حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حبر تھے، حافظ التورات تھے، ان سے پوچھا کہ عبدالسلام اب تم مسلمان ہو گئے، ہمارے بھائی بن گیا، لیکن ہمیں سچی بات بتاؤ، ایمان لانے سے پہلے یہودیت کے زمانے میں چونکہ تم عالم ہو، تم یہ جانتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سچے نبی ہیں؟ اسے ہنس پڑا، اس نے کہا عمر کیا کہہ رہے ہو، ہمیں اپنے اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن محمد کی صداقت میں کوئی شک نہیں۔ میں نے کہا کیا مانا؟ اس نے کہا ایک عورت ہی کہتی ہے نا تمہارا بیٹا ہے، پتہ نہیں اس نے کن لوگوں کے ساتھ عشق فرمایا ہو، ہم تو بس اس کی زبان پہ اعتبار کر رہے ہیں نا کہ بھی کوئی گڑبڑ نہیں کی ہوگی، تو لیکن پتہ نہیں وہ کیا کر چکی ہو، تو اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ پہ تو شک نہیں۔ انہوں نے کہا ان کی صداقت تو ایسے ہی جیسے سورج روشن ہو۔ ہر وہ علامت جو تورات میں ہم نے پڑھی ہے وہ محمد مصطفیٰ میں ہے کہ مکے میں پیدا ہوں گے اور آپ کا مولد مکہ ہوگا، مہجر مدینہ ہوگا، اور یہ بھی تورات میں لکھا تھا کہ آپ ہدیہ تو لے لیں گے لیکن صدقے کا مال نہیں لیں گے، اور یہ بھی لکھا تھا کہ حضور کے دونوں کا شانوں کے درمیان میں ایک علامت ہوگی۔ یہ شان ہے نا، صفات ہے نا محمد مصطفیٰ کی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جب چلتے تھے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حضور کسی اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہوں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اگر حضور 1,00,000 کے مجمع میں بھی کھڑے ہوں سب سے اونچے نظر آتے تھے، حالانکہ حضور لمبا قد نہیں تھا حضور کا، میرے آقا کا قد مبارک نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، معتدل درمیان مبارک میں تھا، لیکن صحابہ کہتے ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ 1,00,000 بندے میں بھی حضور کو کھڑا کر دو بنو وہ سب سے اونچے حضور کھڑے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جس دن حضور نے عرفات میں اور مینا میں حج کے خطبے دیے ہیں، اب 1,24,000 صحابہ پھیلے ہوئے ہیں، کسی کا خیمہ ادھر ہے کسی کا خیمہ ادھر ہے، فرماتے ہیں ہر خیمے میں آواز ایسے آ رہی تھی جیسے حضور ہمارے خیمے میں تقریر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، یعنی یہ شان ہے محمد مصطفیٰ کی۔ اچھا، اور یہ بات دیکھیں کہ سرزمین مکہ میں پیدا ہونے والے، اچھا مکہ بھی گرم، یہ شہر بھی گرم، یہ بلاد بھی گرم، لیکن حضور کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے تھے۔ بھئی گرم آبادی کے آدمی کا ہاتھ تو گرم ہونا چاہیے نا، لیکن حضور کے ہاتھ اتنے ٹھنڈے ہوتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کبھی حضور نے ہمارے سینے پہ ہاتھ رکھا نا، فوجدت برد اناملہ، حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک میرے سینے میں اتر گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اور بی بی فاطمہ لیٹے ہوئے تھے، حضور پہ تشریف لائے، ہم اٹھنے لگے، حضور میں لا اس لیے گما لیٹے رہو جیسے لیٹے ہو۔ اب حضور کا حکم ہے کیا کر سکتے ہیں، تو حضور ہمارے درمیان میں آگے بیٹھ گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں آپ کے پاؤں جو تھے وہ میرے سینے کو لگ رہے تھے اور میرے سینے میں ٹھنڈک آ رہی تھی۔ اس لیے یاد رکھو ذرا اس کو جا کے سمجھنا کسی مولوی سے کہ وجہ کیا تھی۔ حدیث میں تو آپ نے پڑھ لیا فوجدت برد قدمیہ، آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک میرے سینے پہ آئی، کیا مطلب پاؤں ٹھنڈے کیوں تھے ٹھنڈے؟ تو گرم ملک ہے، یہاں تو ٹھنڈے ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ تو سرزمین مکہ ہے نا، یہ جیسے کہتے ہیں بابا گرم بابے کی گولیاں بھی گرم، یہاں تو جو گرم نہ ہو وہ بھی گرم ہو جاتا ہے۔ دیکھا نہیں مکے والے 4 شادیاں کرتے ہیں، تم ایک پہ گزارے کر رہے ہو نا، یہ ملک بھی گرم ہے، زمزم پیتے ہیں ماشاءاللہ، کیا کدھر جائیں پھر؟
تو اس لیے یاد رکھا اور سمجھ لو، شاید انسان ہے پھر بات مجھے بھی بھول جائے، وہ بھی علامت رحمت تھی محمد مصطفیٰ کی کہ اللہ نے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ٹھنڈا ہونا علامت رحمت ہے، گرم ہونا علامت عذاب ہے۔ اللہ کا نبی رحمت بن کے آئے ہیں، عذاب بن کے نہیں آئے۔ اسی لیے حضور پاک سے جب صحابی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ طائف والوں کے لیے بد دعا کر دیں، آپ نے فرمایا انما بعثت رحمتا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، بد دعا دینے کے لیے تو نہیں بھیجا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں نا، محاورہ بھی ہے اردو میں، کہتے ہیں جی فلاں آدمی ماشاءاللہ پانی پانی ہو گیا، اور اگر ناراض ہو تو کہتے ہیں آگ بگولا ہو گیا۔ تو حرارت جو ہے وہ علامت ہے غضب کی، اور ٹھنڈک جو ہے وہ علامت ہے رحمت کی۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انزل السکینۃ فی قلوبہم، صحابہ کے سینوں میں میں نے رحمت اور ٹھنڈک اتار دی۔ تو اس لیے یاد رکھے کہ یہودی مخالف ہو گئے، اور جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں یہ دراصل یہودیوں کے اشکال کا جواب ہے۔ یہودی آ گئے، ان نے کہا کہ حضور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو دیکھا ہے، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے، ان کو کتاب تورات دے دی ہے، آپ سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے، پھر ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں؟ تو اس کے رد میں یہ آیات اتری ہیں۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔ کہتے ہیں جی کہ امام نے آیت پڑھی سجدہ تلاوت کی اور سجدے میں چلے گئے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ یاد رکھو، اگر وہ رکوع میں بھی چلے گئے تھے تو نماز ہو گئی، کوئی سجدہ نہیں کیا لیکن جھک گئے، اور رکوع میں بھی نہیں گئے، کھڑے رہے تو نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ ایک دفعہ تو بتا دیا ہے نا کہ جو حضور کو عالم الغیب یا ہر جگہ حاضر ناظر مانے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ بتا دو، روز ہی ایک سوال پوچھتے رہو تو کوئی حل ہے؟ کتنی تفصیل سے بتا دیا تھا کہ اگر ہر جگہ ہے پھر معراج کیا ہے، ہر جگہ ہے پھر ہجرت کیا ہے، ہر جگہ ہے پھر حج کیا ہے، ہر جگہ ہے پھر غزوہ بدر کیا ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھا دی تھی، اب نہ سمجھو تو کیا کرو؟ کہتے جی کہ ایک آدمی اپنے وطن سے باہر ہے، اس کی بیوی اپنے ملک میں ہے، بغیر خاوند کی اجازت کے اس نے دوسری شادی کر لی، بغیر یعنی خاوند کی اجازت سے بھی دوسری شادی نہیں کر سکتی، تو بغیر اجازت کیا بنا؟ عجیب آدمی ہے بھائی، خاوند نے دوسری شادی کر لی یا عورت نے دوسری شادی کر لی؟ اگر خاوند نے دوسری شادی کر لی تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں، لیکن عورت کو جب تک خاوند طلاق نہ دے وہ تو دوسری شادی نہیں کر سکتی، اس نے کیسے کر لی؟ آپ نے اپنے روضہ مبارک میں حیات ہیں، اور یہ بات حضور نے اپنی زندگی میں بتائی تھی، ساری باتیں تو حضور نے زندگی میں بتائی ہیں کہ قیامت والے دن میں کیسے اٹھوں گا، یہ حضور نے زندگی میں نہیں بتائی کہ انا اول من تنشق عنہ الارض، فرمایا سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی، ہاکذا ابعث یوم القیامہ، ہم اس طرح قیامت والے دن اٹھیں گے، عیسیٰ میرے ساتھ ہوں گے، ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے، ثم آتی علی باب البقیع الغرقد، پھر میں جنت البقیع قبرستان پہ آؤں گا، ثم انتظر لاہل مکہ، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا، فرمایا جب مکے والے آ جائیں گے اجعلہم علی یمینی واہل المدینہ علی شمالی ثم اسوقہم الی المحشر۔ تو یہ زندگی میں نہیں بتائی باتیں، یہ عجیب بات ہے، وہ جی زندگی میں بتا دی، ہاں جناب زندگی میں بتا دی، اور اللہ نے بھی بتا دیا کہ جتنے شہداء ہیں وہ زندہ ہیں، احیاء عند ربہم،
اسی طرح فرمایا احیاء عند ربہم یرزقون، اور شہید اگر زندہ ہے 1 کروڑ شہید اکٹھا کرو محمد مصطفیٰ کے 1 قدم کے برابر بھی نہیں. کوئی عقل کرو. اور شہید تو شہید ہی تب بنے گا جب میرے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے گا. تو اگر شہید زندہ ہے تو نبی کی زندگی تو ان سے پھر کروڑ درجے اعلیٰ ہے. جیسے حضور کی حیات اعلیٰ ہے اسی طرح موت اعلیٰ ہے، اسی طرح موت کے بعد حیات اعلیٰ ہے. یہ سب کچھ حضور نے فرمایا ہے کہ جمعرات مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھا کرو، یعنی درود شریف. یہ صلاۃ و سلام نہیں جو آج کل نقلی بنا ہوا ہے، اس سے مراد ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اور اسی طرح فرمایا کہ کیوں کہ صلاتکم معروضۃ علیہ، کہ آپ لوگوں کے درود مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں. اچھا، ایک صحابی نے ایک سوال کر لیا، یا رسول اللہ قد بلیتا، ایک حدیث میں قد ارمتا، یا رسول اللہ آپ دفن ہونے کے بعد آپ کی ہڈیاں مبارک بوسیدہ ہو جائیں گی، آپ کا بدن مبارک بوسیدہ ہو جائے گا، پھر درود کیسے پیش ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، خبردار اللہ نے زمین پہ انبیاء کے جسے کو حرام کر دیا ہے. کسی زمین کو طاقت نہیں کہ وہ نبی کے جسے کو چھیڑ سکے. یہ سارا کچھ حضور نے زندگی میں ہی تو بتایا. یہ حضور نے زندگی میں بتایا. فرمایا مجھے اگر لے جاؤ میں وہ جگہ دکھا سکتا ہوں، عند الکثیب الاحمر، سرخ ریت کا ٹیلا ہے، اس کے قریب میرے بھائی موسیٰ کی قبر ہے. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضور کی شان موسیٰ سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ کوئی عقل کرو. اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رده علیہ السلام، او کما قال سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھو ایک منٹ، ایک امت جو ہے وہ حیات انبیاء کی قائل ہے. پوری دنیا میں ما سوا ایک فرقہ ہے کرامیہ کا، کسی نے آج تک انبیاء کی حیات کا انکار نہیں کیا. اور تم اگر انبیاء کی موت کے پیچھے پڑ گئے ہو، کبھی گستاخی سے کوئی لفظ نکل گیا تو کیا ہوگا؟ ادب سیکھو. جو بھی درود پڑھتا ہے اس پہ اللہ تو من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا. حضرت نے فرمایا جو مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجے اللہ 10 دفعہ رحم پہ بھیجتے ہیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر مکے میں 1 کا 1,00,000 لکھا جائے گا تو مانا 10 لاکھ رحمتیں نازل ہوں گی. اگر نماز جنازہ کی دعا نہ آئے کھڑا ہے اللہ اکبر وہ بھی کافی ہے بس. ورنہ جتنا آئے اللہم اغفرہم اللہم اغفرہم بس اتنا کہتا رہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا 1-2 کلمہ یاد کر لو، نہیں آتی تو بس اللہ اکبر. اگر عصر سے پہلے ہم نے طواف کر لیے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نماز مغرب کے بعد ادا کریں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں جب طواف کرے نماز پڑھنا جائز ہے. کہتے ہیں جو لوگ مکروہ ٹائم نہ بھی ان کے نزدیک، ان کے امام کے نزدیک اجازت ہے، کیوں روکے؟ جو پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، جو نہیں پڑھتا بعد میں پڑھ لے گا. کون سا کفر اسلام کی جنگ ہے بھائی؟ یہ کون سا حلال حرام کے مسئلے ہیں کہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں؟ آدمی بال کٹانے سے پہلے احرام کھول دیا، یاد آئے تو دوسرے کپڑے پہنے ہوا تھا پھر بال کٹوا دیے، یہ غلط طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ آدمی نے بال نہیں کٹوائے، کپڑے پہن لیے، اب یاد آیا تو کپڑے اتار کے اسی طرح احرام کی چادریں باندھے، چادریں باندھ کے پھر سر منڈوائے،
بہرحال اب جو غلطی ہو گئی 2-4 ریال خیرات کرو، آئندہ احتیاط کرو۔ دوران طواف اگر ری خارج ہو جائے نکل جاؤ، وضو ٹوٹ گیا، ایک مسئلہ ہے پوچھنے گئے آج تک تمہیں سمجھ نہیں آیا، بے وضو پھرتے رہو کعبے میں یعنی۔ اگر ایک آدمی بھول گیا اور سلے ہوئے جوتے پہن لیے، ایک کیسے بھول گیا؟ سارے طواف میں بھول گیا۔ اچھا آدمی ہے، 7 چکروں میں بھی آدمی ہے، نیچے کبھی نہیں دیکھا جوتے کو۔ بہرحال چونکہ تھوڑا ٹائم پہنا ہے، 1-2 ریال خیرات کر دے۔ آپ نے کیا لکھا ہے؟ جہاز گولا زیور میں یہ مسئلہ لکھا ہے، تو تمہیں بہشتی زیور سے چڑ ہے تو کوئی جہنمی زیور پڑھ لو، کیا خیال؟ کیا کرے یار؟ اچھا لکھا بہشتی زیور میں ہے، جواب دینے کا ٹھیکیدار مولوی مکی ہے، وہ تھانہ بھون انڈیا میں پیدا ہوئے، ہم رحیم یار خان میں رہتے ہیں، میرے ذمہ کو ٹھیکا ہے جواب دینے کا؟ بہرحال انہوں نے مسئلہ صحیح لکھا ہے، تم نے نہیں سمجھا کہ بعض لوگ مرغی کو ذبح کرنے کے بعد فوراً گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے پر نرم ہو جائیں، پھر مشین سے پر نکالتے ہیں، تو جب گرم پانی میں ڈالتے ہو تو یہ خون جو نکل رہا تھا پھر اندر چلا جاتا ہے، اس لیے وہ مرغی حرام ہو جاتی ہے۔ مسئلہ انہوں نے ٹھیک لکھا ہے، باقی یہ تو نہیں نا کہ جو اپنی کتاب میں لکھ جائے سب کا ٹھیکہ مکی صاحب نے اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ابھی بھی ان کے علماء موجود ہیں، ان کے مدارس موجود ہیں، سہارنپور موجود ہے، دارالعلوم دیوبند موجود ہے، مدرسہ مراد شاہی موجود ہے، کنتھاریا موجود ہے، اور بڑے بڑے ادارے عقل قوا موجود ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں کہ تمہارے ملک میں بھی نہیں ہیں۔ میں تو وہاں دیکھ کے نا ایک مدرسے میں 8-8 ہزار طالب علم، تو ان کو خط لکھ کے جواب لے لیا کرو، سارا میرے گلے میں کیوں ڈالتے ہو؟ کے لیے جتنا پتہ نہیں پڑتا، کبھی پہلے کر دیتے ہیں کبھی بعد۔ بھئی جب طواف شروع کرو تو حجر اسود کے سامنے سے کرو، بعد میں آگے پیچھے ہوتا رہے کچھ فرق نہیں پڑتا، سمجھ آگے؟ شروع کرنے میں تو آنکھیں ہیں تمہاری، اسی کونے پر غلاف کعبہ پہ کم از کم 5 سنہری بڑے بڑے گول دائرے لگے ہوئے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کے نیت کرو، چل پڑو۔ اسلام کے لیے ہر چکر پہ اگر رک جائیں سیکنڈ کے لیے بھی اچھا ہے، نہ رک سکو چلتے ہوئے اللہ اکبر کہہ دو، وہ بھی جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے اپنے بیوی کو غصے میں آ کر ایک طلاق دے دی ہے، تو طلاق اللہ کے بندے غصے میں کیوں دیتا ہے ہر کوئی؟ محبت میں بھی کبھی کسی نے طلاق دی ہے؟ بہرحال جناب طلاق ہو گئی، چونکہ ایک ہے تمہیں رجوع کرنے کا حق ہے، لہذا وہاں اس کو خبر کر دو کہ میں نے جو طلاق دی تھی نا تمہیں، میں رجوع کر رہا ہوں، بس اتنا کہہ دینے سے رجوع ہو جائے گا۔ 2 گواہوں کے سامنے کہہ دو، کل ایسا نہ ہو کہ آپ پھر جاؤ کہ میں نے رجوع کیا ہی نہیں۔ کیوں؟ مسلمان کا کوئی پتہ نہیں نا کیا ہو جائے۔ آدمی اگر بینک میں نوکری کرتا ہے اس کی روٹی کھا سکتے، کافروں کی کھا سکتے ہو تو بیچارہ مسلمان ہے، اس کا گناہ کا کام ہے، لیکن کافر تو نہیں ہو گیا۔ اب یہ سارا کچھ جو کھا رہے ہو یہ مسلمانوں کا ہے، پیپسی کولا، کالا کولا، کولا کولا، یہ آپ کا پیزا، یہ کنگ برگر، یہ کیا ہے؟ کس کا ہے؟ یہ چیز، یہ پنیر، یہ ساری بلائیں جو اندر ڈال رہے ہو، اللہ کے شکر سارا کچھ سب یہودیوں کا ہے، تمہارا ہے کیا؟ تمہارا تو صرف یہی ہے کہ جھگڑے کرو، فساد کرو، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کرو۔ تم نے تو ایک سوئی بھی نہیں بنائی کہ کپڑا پھٹ جائے تو سی لو۔ حجاب کی حالت میں بھائی کپڑا عورت آگے کھینچ لے، جیسے گھونگھٹ ہوتا تھا، منہ کو بھی نہ لگے، پردہ بھی رہے۔ زمزم ہمیشہ ہر پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، شریف آدمی، زمزم بھی پانی ہے۔ حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیا ہے، کنویں پہ کھڑے تھے، نیچے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، ورنہ ساری زندگی حضور نے بیٹھ کے پیا ہے۔ کی گھڑی میں سجدہ کرنے کی صورت میں
پتہ نہیں قبلہ روح ہونا ممکن ہی نہیں رہتا. کیوں ممکن نہیں رہتا جناب؟ باقی سارا کام قبلہ روح ہو سکتا ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا ہے. نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، بالکل زندہ ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم. جنابے میں تکبیروں پہ ہاتھ اٹھانا حنفی حضرات کے نزدیک نہیں ہے، شوافی اور حنابلہ کے نزدیک ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. حنفی تو فرض نماز میں بھی نہیں اٹھاتے، جنازے میں کیا اٹھائیں گے؟ تعویذ نہ لٹکایا کریں، پڑھ کے دم کر دیا کریں. یہاں ایسا ہے کہ کوئی بندہ بھی امام بن جاتا ہے. نماز تو پڑھتے ہیں نا، تمہارے ہاں تو نماز ہی نہیں ہے. شکر کرو کوئی امام بن جائے، جماعت تو ہو رہی ہے نا. تمہارے ہاں تو اللہ کا فضل ہے، ڈھونڈو گے تو ماشاءاللہ پگڑی والا ہو، آسے والا ہو، ڈنڈے والا ہو، گلے میں رومال ہو، نہ ملے نماز ہی نہ پڑھو. تمنا کیا کرو، بالکل ٹھیک ہے. حضرت عمر نے دعا نہیں مانگی تھی، اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک، کہ اللہ مجھے موت بھی شہادت کی دینا اور دفن بھی مدینے میں کرنا. غزوہ ہند کے بارے میں ہاں بالکل حضور پاک نے خبر دی ہے کہ غزوہ ہند ہوگا، بلکہ ایک روایت میں ہند و سندھ بھی آتا ہے، البعث الی الہند والسندھ، کیونکہ یہ ہند اور سندھ جو ہے حضور کے زمانے سے بھی ہزاروں سال پہلے یہ ملک موجود تھا. اسی وجہ سے ابو سفیان کی بیوی کا نام ہندہ رکھا گیا. اسی وجہ سے العروض الہندی، السیف الہندی بڑی مشہور ہوتی تھی. یہ تو بہت پہلے کا شعر ہے، بلکہ بعض علماء نے تو تحقیق کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی وہاں گئے، اور حضرت نوح کے 5 یا 6 یا 7 بیٹے بھی وہاں گئے ہیں. اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جودی پہاڑ کے بعد آپ کی کشتی جو تھی وہ ہمالیہ کے ساتھ جا کے لگی. اللہ عالم، ہزاروں سال پہلے کی باتیں ہیں. خدا بہتر جانتا ہے، جو قرآن حدیث میں نہ ہو ہمیں کیا پتہ ہے. نماز کا وقت ہو جائے، ہوائی جہاز پڑھو، بالکل پڑھو. اگر عورت نے عمرہ کر لیا، بال نہیں کٹوائے، 4 دن کے بعد یاد آیا بال کٹوائے، اور اس 4 دن میں کوئی غلطی کی ہے تو پھر دم پڑ گئی. یعنی خوشبو لگا لی، خوشبو والا صابن سے نہا لیا، میاں بیوی لیٹ گئے، پھر دم پڑ گئی. کیونکہ جب تک بال نہ کاٹے وہ احرام میں ہے. احرام رومال کا نام نہیں ہے، اسے نیت کا نام ہے. امام کے پیچھے جو ہے احناف کے نزدیک امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کوئی نماز ہو مقتدی نہ پڑھے، امام کا پڑھنا جو ہے وہ کافی ہے. حضور کی حدیث ہے قراءۃ الامام لہ قراءۃ. مخصوص ایام میں عورتیں جو ہیں بچوں کے ساتھ باہر صحن میں بیٹھ جائیں، بالکل بیٹھ جائیں، کوئی اندر داخل نہ ہو.